نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهو الذي اور وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انشأ جس نے پیدا کیا جنات باغات کو، معروشات چھتوں پر چڑھائے ہوئے، معروشہ کی جمع معروشات، معروش کا لفظ عرش سے ہے، عرش بلند جگہ کو کہتے ہیں، تو معروشات سے مراد اوپر چڑھائی ہوئی بیلیں، وغیر معروشات اور نہ اوپر چڑھائی گئیں، یعنی وہ پودا جس کی بیل اوپر نہ چڑھائی جاتی ہو، والنخل اور کھجور، والزرع اور کھیتی، مختلفاً مختلف ہیں، اکلہ اس کے کھانے، اس کے ذائقے، والزیتون والرمان زیتون درخت کو بھی کہتے ہیں اور اس کے پھل کو بھی، والرمان اور انار، متشابہن باہم ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور نہ ملتے جلتے، یعنی ایک دوسرے سے ریزمبل کرنے والے اور مختلف، کلو کھاؤ، من ثمرہ اس کی پیداوار میں سے، اذا اثمر جب وہ پھل لائے، یعنی اللہ تعالی کی ذات لاتی ہے، بندے کے اختیار میں نہیں، وآتوا حقہ اور دو اس کا حق، کس کا؟ پیداوار کا، یعنی کھاؤ لیکن ساتھ حق بھی دو، کب دو؟ یوم حصادہ اس کی کٹائی کے دن، جب پھل یا فصل تمہارے ہاتھ آئے، ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، نہ صدقہ کرنے میں حد سے بڑھو اور نہ ہی کھانے پینے میں حد سے بڑھو، انہ لا يحب المسرفین بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی خوراک کے سامان بھی پیدا کیے، ان ساری چیزوں میں کس قدر رنگا رنگی، کتنی ورائٹی اور کتنی خوبصورتی ہے، کتنے بے شمار رنگ، ذائقے، خوشبو، ان کا ٹیکسچر، ان کی تاثیر، ان سب چیزوں میں کس قدر ورائٹی ہے۔ وہ چاہتا تو ایک ہی ڈیزائن کا سب کچھ بنا کے دے دیتا یا ایک ہی ذائقہ ہوتا، جیسے گھوڑے کو گھاس دانا کھانا پڑتا ہے، ہمیں بھی ایسی کوئی غذا کھلا دی جاتی، لیکن اس نے ہم پر کتنا احسان کیا، یعنی نہ صرف غذائیت بلکہ اس کے ساتھ ذائقہ، نہ صرف یہ کہ ذائقہ بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی، آنکھوں کے لیے لذت کا سامان بھی، مختلف درختوں کے ساتھ حیرت انگیز قسم کے غذائی پیکٹ آپ کے لیے لٹک رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ ان سب چیزوں سے انسان کی تسکین بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی کا سامان بھی ہے، یعنی بھوک بھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی حسن اور دلکشی اور ذائقے کا سامان بھی ان سب چیزوں میں ہے۔ تو باغوں میں کیا کچھ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی کہ جنات باغات ہیں، معروشات ایسے پودوں کے جو چھتوں پہ چڑھائے جاتے ہیں، یعنی اگر آپ ان کو چھت پہ نہ چڑھائیں تو زمین پر وہ اپنا پھل نہیں دے سکتے۔ مثلاً اگر انگور کی بیل کو آپ زمین پہ چھوڑ دیں تو انگور اول تو صحیح لگیں گے نہیں، اور اگر لگیں گے تو مٹی کے اندر ان کا حال کیا ہوگا، کیونکہ ان کو رنگ لانے کے لیے، ذائقہ لانے کے لیے مستقل طور پر ہوا اور روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح میٹھا پھل ہے، اس کا نازک چھلکا ہے، اگر زمین پر ہو تو مختلف قسم کے جانور شاید ان کو نقصان پہنچائیں، کوئی اوپر چڑھ جائیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر پھل اور ہر پودے کی نوعیت خود طے کی، خود یہ فیصلہ کیا کہ کون سا پودا کس طریقے پر اگے گا، کس ڈیزائن کا ہوگا۔ اسی طرح کچھ اور پھل بھی بیلوں پہ لگتے ہیں لیکن وہ بیلیں اوپر نہیں چڑھتی، اگر زبردستی ان کو چڑھا بھی دیا جائے، مثلاً تربوز اور خربوزے کی بیل کو، تو اول تو یہ کہ ان کے ساتھ پھل اس طرح نہیں لگ سکتا کیونکہ ان کو پھلنے پھولنے کے لیے زمین کی مٹی چاہیے ہوتی ہے، اور اگر لگ بھی جائے تو وہ ساری بیل سمیت نیچے آ جائے۔ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کس کی حکمت ہے؟ وہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ ہم یہ ساری نعمتیں روز کھاتے ہیں لیکن کبھی بھی نہیں سوچتے
کہ یہ پیدا کیسے ہوئی، کس نے پیدا کی اور کس نے یہ اہتمام کیا. پھر والنخل، اور کھجور کا درخت بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. صحرا میں اگتا ہے جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے. اس مٹی کے اندر کوئی مٹھاس نہیں ہوتی، لیکن معلوم نہیں کس طرح اور کہاں سے وہ انتہائی میٹھے پھل لاتا ہے. والزرع، اور کھیتیاں، یعنی مختلف طرح کی ہر قسم کی سبزیاں اور دالیں اور دیگر اناج وغیرہ جو پیدا ہوتے ہیں، ان سب کے لیے زر کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی سے لفظ زراعت ہے. مختلفاً اکلہ، جن کے کھانے مختلف ہیں. کھانے سے مراد ان کا ٹیسٹ بھی ہے، ان کی غذائیت بھی ہے، اور ان کی شکل و صورت بھی ہے کہ ان کی رنگ و شکل ہر ایک کی مختلف ہے اور ہر ایک کا سائز بھی مختلف ہے. اب دیکھیں کہ اگر تربوز کا سائز انگور جتنا ہوتا، یا انگور کا سائز تربوز جتنا ہوتا، یا ان دونوں کے سائز کے علاوہ ان دونوں کے ذائقے میں فرق ہو جاتا، یعنی تربوز کا ذائقہ انگور جیسا ہوتا اور انگور کا تربوز جیسا ہوتا، صرف سائز کے فرق سے، صرف ذائقے کے فرق سے آپ دیکھیے کہ ان کے اندر کا وہ حسن ہی ختم ہو کر رہ جاتا. پھر آپ دیکھیں سبزیوں میں بھنڈی اور کریلے کی شکل میں کتنا فرق ہے. اگر بھنڈیوں کی شکل میں کریلے ہوتے اور اس طرح ہمیں کڑوے ٹکڑے کھانے پڑتے تو ٹیسٹ مختلف ہوتا. اب کریلا ایک چھلکے کی شکل میں ہوتا ہے، باریک کٹا ہوتا ہے، یا اس کا ٹیکسچر اور طرح ہوتا ہے تو کھانے میں دقت نہیں ہوتی، اس کا اپنا ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے. یا کریلا اگر آلو کی شکل میں ہوتا تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے کہ اس نے مختلف طرح کی چیزیں مختلف ذائقوں کے ساتھ، مختلف سائزز کے ساتھ ہمیں جو کھلائے، ان سب کی ڈیزائننگ اس نے خود کی. ان سب کے پیچھے ایک خوبصورت آرٹ ہے. اگرچہ آرٹسٹ کا ہاتھ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن زمین کے اندر سے یہ سب چیزیں مختلف صورتوں میں خود بخود نہیں نکلی، ان کے پیچھے کسی کی پلاننگ ہے. اور پھر فرمایا والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہن وغیر متشابہ، ان میں سے بعض تو آپس میں ملتے جلتے ہیں، یعنی زیتون کی بے شمار قسمیں، کچھ کا سائز اور رنگ ایک جیسا ہوتا ہے اور کچھ کا بالکل مختلف. عام طور پر یہاں پر جو ٹن پیک یا ویسے زیتون ملتا ہے، درخت تو شاید ہی ہوں کہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو بڑی قسمیں، کالے اور سبز رنگ کی، دونوں ہی زیتون کہلاتے ہیں، لیکن دونوں کی شکل اور رنگ بالکل مختلف ہوتا ہے. لیکن بسا اوقات ان کی آپس میں شیپ اتنی ملتی ہے کہ اگر آپ ایک دانہ اٹھا کے ایک رکھ لیں تو آپ پہچان نہ سکیں کہ کون سا آپ کے سامنے رکھا گیا. یعنی اگر آپ کبھی بچوں کے ساتھ جیسے کھیلتے ہیں، اچھا سکہ کہاں ہے، دائیں میں یا بائیں میں، تو بالکل اسی طرح اگر آپ کے سامنے زیتون کا ایک دانہ رکھا جائے اور آپ آنکھیں بند کریں اور اس کی جگہ بدل کے دوسرا رکھا جائے تو شاید آپ نہ پہچان سکیں. یعنی ان کی شکل باہم اس قدر ملتی جلتی ہوتی ہے اور بسا اوقات بالکل بھی ملتی نہیں ہوتی. تو یہ ہر دانے کی جو ڈیزائننگ ہے، اس میں شباہت کا ہونا یا نہ ہونا، یہ کون کر رہا ہے. پھر والرمان، اور انار، ان کے اندر بھی اسی طرح کچھ چیزیں ملتی ہیں اور کچھ نہیں. بسا اوقات ذائقے میں مثلاً اگر آپ 2-3 انار ملا کے ان کے دانے نکال کے رکھیں تو بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ آپ کس انار کا کون سا دانہ کھا رہے ہیں، اتنا ملتا جلتا ذائقہ ہوگا. اور بعض اوقات بالکل مختلف ہوگا کہ فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک چمچ جو آپ نے لیا اس میں سے کھٹے انار کے دانے کتنے آگے منہ میں. تو یہ سب کچھ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن سے اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے. اس میں بھی آتا ہے نا کہ والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ، تو اس میں بس زیتون اور رمان اور اس کے بعد پیچھے بھی کچھ پھلوں کا ذکر کر کے یہ کہا گیا کہ کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں، کچھ نہیں ملتے جلتے. تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ متشابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. ملتے جلتے کہ جس میں انسان بسا اوقات اس کو ڈسٹنگوش نہیں کر سکتا. اسی طرح جنت کے جو پھل ہوں گے ان کے بارے میں بھی کیا آتا ہے، وہ اتو بھی. تو اس آیت سے مجھے پھر متشابہ جو جنت کے پھل تھے وہ یاد آئے کہ ان کو دیکھ کے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان
ذرا جھیپ کر پہچاننے کی کوشش کرے کہ میں کیا اٹھا رہا ہوں. مثلاً جب آپ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں تو اپنے پھلوں کو، اپنی ہر چیز کو پہچاننے لگتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے یہ آم کی کون سی قسم ہے، اس کا سائز کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہوگا، بہت سی چیزوں کو. لیکن جب آپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو بسا اوقات پھل وہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگتا ہے. بعض اوقات سائز کی وجہ سے، بعض اوقات ٹیکسچر، رنگ کی وجہ سے. مجھے خود یاد ہے کہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تو لندن میں ہم کسی کے ہاں ٹھہرے تو وہاں بناناز رکھے ہوئے تھے باسکٹ میں، اور میں بہت دیر تک یہ غور کرتی رہی کہ یہ اصلی ہیں یا نکلی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر کوئی بھی داغ نہیں تھا اور ان کی سکن اتنی اسموتھ اور ملائم تھی اور رنگ اتنا فریش تھا کہ مجھے بار بار یہی شک رہا کہ یہ اصلی نہیں ہو سکتے، یہ صرف ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا ہے. تو یہ تو دنیا میں فرق ہے مختلف جگہوں کی پیداوار کی وجہ سے، لیکن جنت میں جب متشابہہ کی بات ہوگی تو انسان شاید تھوڑی دیر کے لیے پہچاننے میں دیر لگائے، اور شاید وہ حیرانی کی وجہ سے بھی ہو یا ان کی عمدگی اور خوبصورتی کی وجہ سے بھی ہو. اصل معنی تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن انسان کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صرف چیزوں کے نام ہی بتا دیتے کہ ہاں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، لیکن یہ کیوں کہا گیا کہ متشابہ وغیرہ متشابہ؟ یعنی اس سے مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی. اور اگر آپ غور کریں تو زیتون اور انگور کا جو سائز ہوتا ہے وہ آلموسٹ ملتا جلتا ہوتا ہے، رنگ بھی بہت مشابہ ہوتا ہے. زیتون میں بھی دو بڑے رنگ ہوتے ہیں، ایک ڈارک پرپل اور ایک گرین، اور اسی طرح انگور میں بھی. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف غور کرنے کی دعوت ہے تاکہ انسان اس کو پہچان سکے. کلوا من ثمرہ، یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، کھاؤ ان کے پھل، کھاؤ ان پودوں اور درختوں کی پیداوار. اذا اثمر، جب وہ پھل لائے. آپ دیکھیں کہ پھل کس چیز پہ آتا ہے؟ ٹہنیاں کس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں؟ جن کو کٹنے کے بعد آپ کیا بولتے ہیں؟ ٹہنی جب کٹ جاتی ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ آپ نہیں پتا؟ لکڑیاں. آپ ذرا سوچیں کہ ان لکڑیوں کے اوپر کیا لٹکتا ہے. وہ تو ٹہنی بول کے ہم نے ان کا نام خوبصورت رکھ لیا نا، جو گرین ہوتی ہیں. یعنی ٹہنی کے اپنے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا، سارا ٹیسٹ ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے. کس طرح وہ درخت کی جڑ سے اور اوپر سے ملا جلال کے جس چیز پہ لٹک رہے ہوتے ہیں وہ کہنے کو ان کی کچھ حقیقت نہیں، لیکن کتنے خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تحفے انہوں نے اپنے اوپر سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں. عموماً آپ پھل کھا کے اس کی جو ٹہنیاں یا اس کا جس کے ساتھ وہ پیک ہوتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اس پہ کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا. فرمایا کہ اذا اثمر، جب وہ پھل لائے. یعنی یہ ان ٹہنیوں کے بس میں نہیں تھا کہ تمہارے لیے کچھ نکال کے دے دیتی، ان کو بھی اللہ نے حکم دیا، پیچھے اس کا ہاتھ ہے. وَآتُوا حَقَّهُ، جب اس نے یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے تو تم بھی کیا کرو؟ اس کا حق دو. آتو، دو، حقہ، اس کا حق. کس کا حق؟ یعنی اللہ کا حق. ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف. یا دوسرے معنوں میں زر کی طرف، یعنی ان کھیتیوں کی طرف، کہ ان کا حق دو یوم حصادہ، ان کی کٹائی کے دن. حساد کا لفظ ہے صاد دال سے ہے، کھیت کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جب درخت سے پھل توڑو یا کھیتی سے غلہ کاٹ کے صاف کر لو تو پھر کیا کرو؟ سارے کا سارا خود ہی نہ کھا جاؤ یا اس کا پیسہ خود ہی نہ لے جاؤ، بلکہ اس میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو. یعنی اللہ کے حق سے مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس میں سے کھائیں گے، اس کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق جنہیں اللہ اپنے نام پر دینے کو کہتا ہے اور اسے اپنا حق قرار دیتا ہے. کیونکہ دراصل جب انسان اللہ کے راستے میں دے رہا ہوتا ہے تو وہ کسی انسان پر احسان نہیں کرتا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اور اسی سے اس احسان کی جزا چاہتا ہے. یعنی تم بندوں کو نہیں دیتے، دراصل مجھ کو دیتے ہو. اس کا بدلہ بندوں سے نہ مانگو، اس کا بدلہ دینے والا میں ہوں. اب بات یہ ہے کہ
حقہ سے یہاں دو معنی مراد لیے گئے ہیں. ایک تو عام صدقہ جو درخت سے پھل اتارنے پر کیا جائے، اور دوسرا معنی عشر جو زمین کی زکوٰۃ کہلاتی ہے. عشر شین ساکن ہے، عشر. مثلاً کسی کے گھر میں آم کا درخت ہے، اب یہ تو نہیں کہ وہ کچھ کا اچار بنا لے، کچھ کی چٹنی بنا لے، کچھ کا شربت بنا لے، کچھ فریز کر کے رکھ لے اور کسی دوسرے کو کچھ بھی نہ پوچھے. نہیں، بلکہ جب بھی درخت کا پھل اترے اس میں دوسرے کو بھی شریک کرے. عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں، ضرورت مندوں کو ایسے مواقع پر پوچھنا بہت ضروری ہے. یعنی عام صدقہ مراد ہے. اور ایک اس سے مراد زکوٰۃ زمین ہے، جس سے مراد عشر ہے، اور وہ پھر ایک خاص حد پر جا کر عائد ہوتا ہے. وہ تو ایک خاص مقدار میں پیداوار ہوگی تو ہی اس میں سے نکالا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور مکہ میں زکوٰۃ کا حکم تو آ چکا تھا، لیکن زکوٰۃ کا قانون ابھی نہیں آیا تھا. اس کی تقسیم کا طریقہ اور اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ ابھی نہیں بتائی گئی تھی. اس لیے اگر اس کو عام معنی میں بھی لے لیا جائے تو ٹھیک ہے کہ جب زمین کی فصل آئے اور کٹائی ہو یا پھل پیداوار آئے تو اس میں سے صدقہ بھی کیا جائے. اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی آیتیں ہیں. جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا نا، یہ سورت ساری کی ساری مکی ہے اور ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی سوائے چند آیتوں کے جو مدنی ہیں. تو بعض مفسرین نے اس آیت کو مدنی قرار دیا، اور اس صورت میں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد عشر ہی ہے. اب یہ ہے کہ عشر کیسے ادا ہوتا ہے. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ زرعی زکوٰۃ میں عشر کو اب میں دوسرا نام دے رہی ہوں، زرعی زکوٰۃ. ایک ہوتی ہے نا مال کی زکوٰۃ، اور یہاں کیا ہے کھیت کی زکوٰۃ. تو زرعی زکوٰۃ میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہوتی، بلکہ کب دینی ہوتی ہے؟ جب اس کی کٹائی ہوتی. ہو سکتا ہے سال میں ایک فصل آئے یا دو آئے یا 2 سال میں ایک آئے، جب بھی آئے. آسان حساب ہے کہ جب بھی فصل کاٹی جائے تو حق دیا جائے. دوسری بات یہ کہ کھیتی اگر چشمے یا بارانی پانی سے سیراب ہو تو اس میں عشر یا 10واں حصہ زکوٰۃ ہوتی. اور اگر پانی مصنوعی طریقے سے دیا جائے، جیسے ٹیوب ویل وغیرہ ہے، کنواں ہے، اور اس پر محنت بھی ہو اور خرچ بھی ہو تو پھر 20واں حصہ ہوگی. لیکن ہمارے دین میں کتنی رعایت ہے. اگر خود بخود سیرابی ہو رہی ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں جا رہا، تو پھر آپ کو 10واں حصہ نکالنا ہے. اور اگر خود آپ پانی لگا رہے ہیں، مثلا آپ نے ٹیوب ویل لگایا، بجلی کا بھی بل آپ کو دینا ہے، نہر کا پانی آ رہا ہے تو اس پر پانی کا کچھ ٹیکس دیتے ہیں آپ. اسی طرح اگر کنواں ہو اور آپ کسی گائے بیل سے کھچوا رہے ہیں اس کا پانی، تو اس میں بھی آپ کا جانور استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ بھی 20واں حصہ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم، جو، منقع کیا ہوتا ہے؟ خشک انگور اور کھجور سے زکوٰۃ لی جاتی تھی. لیکن وہاں پر دوسری کھیتی پیدا نہیں ہوتی تھی، مثلا گندم نہیں وہاں پیدا ہوتی تھی. اب یہ کہ جن ملکوں میں گندم پیدا ہو تو پھر اس پر بھی ہوگی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گندم کی زکوٰۃ نہیں دی اس لیے ہم بھی نہیں دیں گے. پھر اسی طرح غلہ کی پیداوار جو ہے، مثلا گندم اگی ہے اور اس کی پیداوار جو ہے 5 وسق واو سین قاف، جو کلو گرام میں بنتی ہے 948 کلو گرامز. 948 کلو گرام سے کم ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی اگر آپ کی کھیت کی کٹائی ہوئی ہے اور ٹوٹل گندم جو نکلی ہے وہ 948 نہیں 947 ہے، 1 کلو کم ہو گیا، تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ معاف ہے. لیکن اگر 1 کلو زیادہ ہو گیا اس پر یا 948 پورے ہو گئے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم کھجور میں زکوٰۃ نہیں. یعنی اگر کسی کی ٹری پر یا 1 یا 2 یا باغ ہے اس میں اتنے پھل آتے ہیں، یعنی 948 کلو کھجور مثلاً اترتی ہے، تو اس وقت آپ کو پھر عشر دینا ہوگا. ویسے صدقہ خیرات تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے منقع خشک انگور پر زکوٰۃ دی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ڈرائی فروٹس اگتے ہیں، بادام ہو یا مونگ پھلی وغیرہ ہو، تو اس پر بھی پھر عشر ہوگا. ایسی سبزیاں اور ترکاریاں جو جلد خراب نہیں ہوتی، مثلا آلو، پیاز وغیرہ،
ان پر تو زرعی زکوٰۃ ہوگی، لیکن جو جلد خراب ہونے والی مثلا ٹماٹر، کریلے وغیرہ، ان پہ زرعی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو فوراً نکالنا پڑتا ہے. لیکن اگر ان کو آپ نے تجارتی مقصد کے لیے اگایا ہوا ہے تو ان کا جو پروفٹ ہوگا اس پر پھر زکوٰۃ ہوگی. پھر فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو. اسراف کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا. حد سے نہ بڑھو. کس میں حد سے نہ بڑھو؟ نمبر 1 صدقہ کرنے میں. جیسا کہ تیسرے پارے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک صحابی نے کیا کیا، ان کی جتنی کھجوریں اتری ساری صدقہ کر دی، اور شام کو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے اور ملامت کرنے لگے اپنے آپ. تو یہ اسراف میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی اتنے حاتم طائی کی اولاد نہ بنو کہ جو کچھ ہے سارا ہی دے دو، بلکہ دو بھی اور اپنے لیے بھی رکھو، کیونکہ خود پہ خرچ کرنا، بچوں پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہی ہوتا ہے. اور اسراف کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اسراف کا دوسرا معنی خود پر بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرو. مثلا زیادہ کھاؤ نہیں، کیونکہ اسراف کی دونوں صورتیں ناپسندیدہ ہیں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ آج کل اسراف امارت کی علامت بن گیا ہے، اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے. یعنی ہم کسی حد پہ نہیں رکنا چاہتے، ضرورت پہ نہیں رکنا چاہتے، اس سے زیادہ خرچ کر کے یہ دکھانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ہے. اور جس کا عام طور پر ہم شادی بیاہ اور دوسرے جہاں بھی خرچ کے مواقع آتے ہیں اس میں اپنا طرز عمل یا اسپینڈنگ ہیبٹس جو ایک دفعہ آپ پہلے جائزہ لے چکے ہیں. اصل میں انسان یہ سوچتا ہے میرا پیسہ ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں. نہیں، تمہارا پیسہ تو ہے لیکن تم اللہ کے بندے ہو، تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو. تمہیں کمانے میں بھی اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے اور خرچ کرنے میں بھی اس کی رضا کو دیکھنا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اکنامیکلی بھی جب کسی مارکیٹ میں بہت زیادہ اسپینڈنگ ہیبٹس ہو جاتی ہیں تو اس سے معاشی توازن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو بخل اور اسراف جو ہے کسی بھی معاشرے کے لیے دونوں ہی نقصان دہ. بخل کیا ہے؟ ضرورت ہونے کے باوجود خرچ نہ کرنا، اور اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد خرچ کرنا. ہر معاملے میں اعتدال ضروری ہے. تو ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو. انہ لا يحب المسرفین، بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اسراف کرنے سے ہو سکتا ہے کہ تمہارے نفس امارہ کو بہت سیٹسفیکشن ہو، لیکن نقصان کیا ہوگا کہ تم اللہ کے محبوب بندوں کی صف سے باہر ہو جاؤ گے. ذرا امیجن کیجئے کہ ایک کمرہ ہے جس میں اللہ کے پیارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک شخص کو کہا جائے کہ تم باہر چلے جاؤ کیونکہ تم مسرف تھے، تم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. تو ہم یہ کہیں نہیں، ہم نے تو اللہ آپ کی خوشی کے لیے بہت خرچ کیا تھا، حد سے زیادہ کر دیا تھا. تو یہ رویہ بھی پسندیدہ نہیں. اطاعت کی خوبصورتی کیا ہے کہ جس حد پہ وہ روکنا چاہے، جتنا وہ پسند کرے اتنا کرنا. کیونکہ عبادات کا اصل مقصود کیا ہے؟ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا نا. تو پھر کیسے کرنا ہے؟ جتنے سے وہ خوش ہو، جس حد تک وہ ہمیں جانے دے. اپنی مرضی سے حدوں کو نہیں پھلانگنا. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشی جانوروں میں سے. انعام کا لفظ جو ہے یہ نون عین میم سے ہے، اسی سے لفظ نعمت نکلا ہے. اور نعمت کہتے ہیں اچھی حالت کو، اور نعمتن وزن ہے فعلتن کا، جو کسی حالت کے معنی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کی حالت. اور اسی سے پھر لفظ نعمتن ہے، اور یہ آرام اور آسائش کے معنوں میں آتا ہے. خوشحال ہونا، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا، کسی کو خوشحال بنانا. بنیادی طور پر اونٹ کے لیے لفظ نعمن آتا ہے، اس لیے کہ عربوں کے لیے وہ سب سے بڑی نعمت تھے. کیسے؟ ان پہ سواری کرتے، ان کا گوشت کھاتے، دودھ پیتے، اسی کی کھال سے ان کے خیمے بنتے. تو بے شمار نعمتیں انہیں اونٹ کی وجہ سے میسر تھیں. اس لیے نعمن اصل میں اونٹ کے لیے استعمال ہوتا، اور اسی کی جمع پھر انعام تھی. پھر یہ لفظ عام ہوا، بکری، بھیڑ، اونٹ، گائے سب پر بولا جانے لگا. مگر ان جانوروں کو بھی انعام اس وقت کہتے ہیں جب ان میں اونٹ شامل ہو. یعنی اگر کہیں پر جانور اکٹھے ہیں یا مویشی جانور، تو ان کے مجموعے کے لیے انعام کب بولا جائے گا؟ جب اونٹ بیچ میں ہو. اگر اونٹ کو نکال دیا جائے تو پھر نہیں.
ٹھیک ہے. حمولتن، حمولتن کا لفظ حمل سے ہے. حمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹھانا، بوجھ اٹھانا. حمولتن بوجھ اٹھانے والے ہیں، یعنی تمہارا بوجھ یا تمہارے سامان کا بوجھ اٹھانے والے، سواری کے کام آنے والے. اچھا، اب یہاں جو کہا گیا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، تو اس کا معنی کیا ہوگا پھر؟ مویشی جانور ہوں گے اس سے مراد، کیونکہ بعض تفاسیر میں لکھا ہوا تھا گھوڑے خچر وغیرہ، تو اب وہ تو اس میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ سورۃ المائدہ کی شروع کی آیات بھی آپ دیکھیں تو اس میں کہا گیا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام. اگر ہم اس میں بار برداری کے لیے گھوڑے کا استعمال کریں تو اگرچہ گھوڑے کی حرمت کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ گھوڑا کھانا حرام ہے، لیکن نہیں کھایا جاتا عموماً. لیکن گدھے کے بارے میں واضح طور پر حدیث آتی. خیبر کے موقع پر لوگوں نے گدھے پکا کر ہنڈیاں تیار کی ہوئی تھی اور کھانے ہی والے تھے کہ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کر دیا، تو پکی ہوئی ہنڈیاں الٹا دی گئی تھی. یعنی پکا کے کھانا گرانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن ایسی آزمائشیں بارہا مسلمانوں پر آئیں تاکہ ایمان کا امتحان لیا جا سکے کہ جب بھوک بھی ہو، ضرورت بھی ہو، اور اتنی محنت سے کھانا تیار بھی ہو، اور پھر اللہ کا حکم آ جائے کہ نہیں کھانا، تو انسان اپنا ہاتھ روک لے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کی کئی تعویلیں کر کے کھانے کی کریں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ سورۃ المائدہ کے شروع میں کیا کہا گیا تھا؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال کیے گئے بہیمۃ الانعام مگر جو تم پر پڑھے جائیں گے. اور پھر وہ آیت نمبر 3 میں جو حرام کیے گئے چیزیں ان میں سے ان کا ذکر کیا گیا تھا. تو یہاں پر اگر انعام میں سے حمولتن و فرشا ہو تو مراد کیا ہے؟ حمولتن بوجھ اٹھانے والے، خصوصاً اونٹ اور بیل. اونٹ انسانوں اور دوسری چیزوں کا بھی بوجھ اٹھاتا ہے، اور بیل خصوصی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ان کو کارٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. اور فرشا کا معنی کیا ہے؟ فرشا کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹے قد کے ہوں، پستہ قد. فرش مصدر ہے، فرش نیچے کی چیز کو اصل میں تو کہا جاتا ہے. مراد ایسے جانور ہیں جن پہ بوجھ نہیں لادا جاتا، مثلا بھیڑ بکری وغیرہ، یا چھوٹے چھوٹے اونٹ. ابن عباس نے اس سے مراد بکریاں اور چھوٹے اونٹ لیے ہیں. اور فرشا اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے کہ فرش کہتے ہیں نا بچھائی ہوئی چیز کو. تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان جانوروں کی کھال بچھانے کے کام بھی آتی ہے. اب تو بہت سے لوگ ڈیکوریشن کے طور پر بچھاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں حقیقی معنوں میں استعمال ہوتی تھی جب کارپٹس کا اتنا رواج نہیں تھا. تو یہ ایک نیچرل کارپٹ کا کام بھی دیتے ہیں. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشی جانوروں میں سے، حَمُولَةً وَفَرْشًا، کچھ ایسے ہیں کہ جن پہ بوجھ لادا جا سکتا ہے اور کچھ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں. کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. شیطان کے قدموں کی پیروی کیا ہوتی ہے؟ یعنی حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا. کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کبھی میٹ نہیں کھاتے، وہ حرام کے درجے میں میٹ کو ہاتھ نہیں لگاتے. اور عموماً لڑکیوں میں یہ عادت دیکھی گئی ہے کہ گوشت نہیں کھانا. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر دیا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان ایسے فلسفے سجھاتا ہے انسان کو. تو یہ کیا ہے؟ ایسی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرنا، یہ شیطان کی پیروی ہے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جیسا کہ اہل عرب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام اپنے لیے مقرر کر رکھے تھے، اور ان جانوروں کا وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، نہ ان پہ سواری کرتے، نہ ان کا دودھ پیتے. فرمایا یہ خود ساختہ پابندیاں درست نہیں، حلال کو اپنے لیے حرام مت کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.